کہ معاملات تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن کا درست ہونا بالکل واضح ہے، ایک وہ کہ جن کا گمراہی اور غلط ہونا بالکل واضح ہے. جو اچھی چیزیں ان کی پیروی کرو اور جو بری چیزیں ہیں ان سے بچو. وَأَمْرٌ فِيهِ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف ہے تو ان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. الفصل الثالث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والأمة. روحانیت کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد سے پیچھے گزر چکی روایت ید اللہ علی الجماعہ، مسلمانوں کی جماعت اور جمعیت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ تعاون ہے اللہ کی جماعت کو ہے. تو اس جماعت کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان کام، اور اکیلا آدمی جماعت سے ہٹ گیا تو اکیلے کو گمراہ کرنا بھٹکانا شیطان کے لیے آسان کام. شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے. بڑا ریوڑ ہے، چرواہا ساتھ میں ہے، تو بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی ہے عموماً اس ریوڑ پر حملہ کرنے کی. اور اکیلی بکری جا رہی ہے، ایک دو بکری ہے تو چار بکریاں ہیں، بھیڑیا دیکھے گا فوراً اس کو چک لے گا، کھا جائے گا. ایسی جو لوگ اہل اللہ سے صالحین سے مل کر رہتے ہیں، جڑ کر رہتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، وہ گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں. اور جو اہل اللہ سے، اچھے لوگوں سے، صالحین سے، علماء سے جڑ کر نہیں رہتے، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے مسلک کو چھوڑ کر کوئی علیحدہ مسلک اور رائے قائم کرتے ہیں، ان کو شیطان آسانی سے اچک کر جہنم کے راستے پر لگا دیتا ہے. یأخذ الشاذة والقاسیہ، جیسے بکریوں کو کچکنے والا بھیڑیا اکیلی بکری کو اور ریوڑ سے دور ہو جانے والی بکری کو کچک لیتا ہے، اور ایک کنارے کی طرف رہنے والی بکری کو کچک لیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، اور تم خود کو گھاٹیوں میں منتشر ہونے سے بچاؤ. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا اپنے لیے ضروری بنا لو. رواه احمد. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع بقدر الاسلام من عنقه. رواه احمد وابو داود. جس شخص نے بالشت بھر بھی جماعت سے دوری اختیار کر لی، اس نے گویا اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے نکال دیا، یعنی اسلام سے خود کو غیر متعلق کر لیا. وعن مالك بن انس رضي الله رحمه الله مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. رواه في الموطأ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوط پکڑ لو، گمراہی سے وعن عضيف بن الحارث الثمالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسكم بالسنة. ہر نیکی کا ثواب ہے اور ہر گناہ کی سزا. یہ ثواب اور سزا دو طرح کی ہے، ایک عاجل اور ایک عاجل. یعنی ایک تو ہر نیکی کا ثواب آخرت میں ملے گا، یہ عاجل ہے. ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی، اللہ کو معاف فرما دے، یہ عاجل ہے.
اور ایک عاجل، آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس نیکی کا بدلہ اور برکت اس کو فوراً دنیا کی مدار ہو جاتی ہے۔ ایسے گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست اور بے برکتی اور سزا اس کو فوری طور پر مل جاتی ہے۔ بھائی کون ہے یہ؟ بند کرو مائک، کس نے کھولا ہے مائک؟ تو گناہوں کی ایک نقد اور عادل سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے انسان ایک کے بعد دیگرے، دوسرے میں، پھر تیسرے میں، چوتھے میں گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ کی نقد سزا ہے۔ جیسے ہر نیکی کے بعد ایک نقد انعام یہ ہے کہ دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، نیکی کی نا، اور دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے، ذکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، مسجد میں جا کے بیٹھے ہوئے نماز میں تو دیر بھی آدمی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک نیکی کا اثر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری تیسری نیکی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ ایسی گناہ کی نحوست یہ ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا تیسرا، یعنی نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ اسی کو یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر ان کی محرومی یہ ہے کہ کسی قوم کے اندر جتنی بدعتیں پاتی جاتی ہیں اتنی ہی مقدار میں اس قوم کو سنتوں سے محروم کر، ایک بدعت اختیار کرو گے ایک سنت نکل جائے گی، دوسری بدعت اختیار کرو گے دوسری سنت نکل جائے گی، جتنی بدعتیں لاتے رہو گے اتنی سنتیں تمہارے اندر سے رخصت ہوتی چلی جائے گی۔ نقد سزا ہے۔ کوئی قوم کوئی بدعت پیدا نہیں کرتی مگر اتنی ہی مقدار میں اس سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ فَتَوَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ، تو کسی سنت کو مضبوط پکڑ لینا یہ کسی نئی چیز کو گھڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وعن حسان رحمه رضي الله عنه قال ما ابتدع قوم بدعة في دين إلا نزع الله من سنة مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة رواه الدارمي۔ جو قوم بھی بدعت ایجاد کرتی ہے دین کے سلسلے میں، نئی بات کرتی ہے تو اللہ اتنی ہی مقدار میں ان سے سنتوں کو چھین لیتا ہے اور پھر وہ سنتیں قیامت تک ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتی۔ وعن إبراهيم بن ميسرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا۔ جس شخص نے بدعتی کی تعظیم و تکریم کی گویا اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں اس کی مدد کی، یعنی بدعتی تو گنہگار ہے ہی، جو بدعتی کی عزت کرتا احترام کرتا وہ بھی گنہگار ہے۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب۔ وفي رواية قال من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى رواه الرزين۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب کو سیکھ لے پھر جو کچھ اس میں ہے اس کی پیروی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے بچا لیتا ہے اور آخرت میں عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی کتاب کی اقتدا کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہو سکتا اور آخرت کے اندر بدبخت اور ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے دلیل کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی وَلِتَّبَعَ ہُدَایَ، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کر لے گا فَلَا يُضِلُّ، نہ وہ گمراہ ہو سکے گا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ وہ بدبخت ہو سکے گا۔ رواہ مسلم۔
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعند رأس الصراط. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کو مثال کے طور پر بیان فرمایا. سیدھا راستہ ہے اور اس سیدھے راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں. فیہما ابواب مفتحہ، ان دیواروں میں دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. وعلی الابواب سطور مرخاة، اور ان کھڑکیوں اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. وعند رأس الصراط داع، اور اس سیدھے راستے کے کنارے پر ایک داعی بیٹھا ہوا ہے. یقول، وہ سب سے کہہ رہا ہے استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، دیکھو سیدھے راستے پر چلے آؤ، سیدھے راستے پر چلے آؤ، ادھر ادھر کو مت ہونا. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتح لا تفتح. اور اس کے اوپر ایک اور داعی بیٹھا ہوا ہے. جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ داعی کہتا ہے تیرا ناس ہو، اسے مت کھول. فإنك إن تفتح، اس لیے کہ اگر تو نے اس پردے کو کھول دیا تلج تو تو لازماً اس دروازے میں گھس جائے گا. اب یہ دروازہ کون ہے، دیوار کون ہے، کاٹنے والا کون ہے، پھر اس کی تشریح فرمائے. فأخبرا، پھر حضرت نے بیان فرمایا کہ راستے سے مراد تو اسلام ہے، اسلام یہ صراط مستقیم. وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُهَا، اور یہ جو دیوار میں کھلی ہوئی کھڑکیاں اور دروازے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ، اور وہ جو پردے ان دروازوں پر لٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں. وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور وہ جو سیدھے راستے کے کنارے پر ایک داعی بیٹھا ہوا ہے وہ داعی قرآن کریم تارا سیدھا راستہ کی طرف. وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ، اور وہ جو اس کے اوپر ایک اور داعی بیٹھا ہوا ہے وہ واعظ اللہ بہ، وہ اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا وہ ہے جو ہر مومن کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی اللہ نے ہر مومن کے دل کے اندر فطری طور پر یہ خلق اور صلاحیت رکھی ہے جو غلط کو غلط سمجھے اور صحیح کو صحیح سمجھے، اور غلط کام کے ہونے پر اضطراب اور بے چینی ہونے لگتی ہے. رواہ رزین و رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان عن النواس بن سمعان وقد الترمذی، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا لیکن مختصر نقل کیا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. جسے ابتدا کرنی ہو تو ایسے شخص کی ابتدا کرے جو دنیا سے جا چکا ہے، اس لیے کہ زندہ فتنے کے سلسلے میں معمول نہیں ہے. آج وہ صحیح راستے پہ کل کو شیطان غالب آ گیا، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اب اس کے گمراہ ہونے کا تو خطرہ ہے نہیں، لہٰذا اس کی سیرت کو اختیار کرو. مطلوب یہ ہے کہ صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کرو، وہ فتنے سے معمول لوگ تھے. اولئک اصحاب محمد، اور یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کانوا افضل هذه الامہ، جو اس امت میں سب سے زیادہ افضل تھے. ابرھا قلوبا، ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے. واعمقہم علما، اور صحابہ کا علم سب سے گہرا علم تھا. واقلھا تکلفا،
اور صحابہ سب سے زیادہ بے تکلف اور سادے لوگ تھے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، بس ان کی فضیلت کو پہچانو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی پیروی کرو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ، اور جس قدر ہو سکے ان کے اخلاق کو مضبوطی سے تھام لو، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ صحابہ سیدھے راستے پر تھے، ہدایت یافتہ تھے، لہٰذا جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ رواہ وعن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخته من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے، فقال یا رسول اللہ، اور یوں کہا حضور، هذه نسخة من التوراة، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ فسکتا، حضرت خاموش رہے، فجعل یقرأ، پہلے تو کہا جی نسخہ تورات کے لے کر کے حضرت دیکھو، اور پھر پڑھنا بھی شروع کر دیا کہ دیکھو اس میں ہی لکھا ہوا، ووجہ رسول اللہ، اور پیغمبر علیہ السلام کا چہرے مبارک متغیر ہونے لگا، فقال ابو بکر ثقلتک السواکل، تجھے کھونے والیاں کھو دیں، تجھے رونے والیاں رویں، ما ترا ما بوجہ رسول اللہ، تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر کس قدر غصہ ہے۔ فنظر عمر إلى وجه رسول اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی طرف حضرت عمر نے نظر اٹھا کر دیکھا، فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا، ہم نے اللہ کو رب کے طور پر پسند کر لیا ہے، اور اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے، اور ہم نے محمد کو اپنا نبی مان لیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی اس وقت تمہارے سامنے آ جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اور تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، لَاتَّبَعَنِي، تو یقیناً لازمی طور پر وہ میری ہی پیروی کرتے۔ رواہ دارمی۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامي لا ينسخ کلام اللہ، لا ینسخ کلام اللہ، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، وکلام اللہ ینسخ کلامی، ہاں البتہ اللہ کا کلام قرآن میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا، اور قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے ناسخ بن سکتی ہے۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حديثنا ينسخ بعضها بعضا قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہیں اور بعض آیتیں ان کے لیے ناسخ ہیں۔ ایسی احادیث کے ذخیرے کے اندر بھی بہت ساری حدیثیں منسوخ ہیں، دوسری حدیثوں نے ان کو منسوخ کیا، اور دوسری حدیثیں ناسخ ہیں۔ تو جیسے قرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ دونوں طرح کی آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی دونوں طرح کی آیتیں ہیں، دونوں طرح کی احادیث ہیں، ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں۔ وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض
فلا تضيعوه وحرم حرمات فلا تنتهكوه وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. روى الأحاديث الثلاثة الدارقطني. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرض متعین فرمائے ہیں، بس تم ان کو ضائع مت کرو، یعنی فرائض کو، اور کچھ اللہ نے حرمتیں طے کی ہیں، تم ان حرمتوں کو پامال نہ کرو. وحد حدودا، اور اللہ نے کچھ حدود متعین کی ہیں، فلا تعتدوها، تم حدود سے تجاوز مت کرو. وسکت عن اشیاء، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، ان کو نہ حرام کہا نہ حلال کہا، تو ان کے بارے میں سوالات مت کرو. خاموش ہے تو بس سمجھو کہ اللہ نے ان کو حلال کہا. اور اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ بھول گیا ان کو بیان کرنا، اور یاد میں رہا اس لیے بھول گیا کہ حضرت یہ بھی بتا کے سانسنا ایسا نہیں ہے، اللہ میں پوری تعلیم نہیں ہوتی ہے. فلا تبحثوا عنها، لہذا ان کی پریڈ مت کیا کرو، ان کی کھوج مت کیا کرو. روى الاحادیث الثلاثة الدارقطنی، ان مذکورہ تینوں حدیثوں کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے.